بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روحان اسکول سے واپس آ رہا تھا۔ اس کے کندھے پر پھٹا ہوا بستہ تھا اور اس کے جوتے مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ سڑک پر کچھ خاص ہلچل نہ تھی۔ محلے کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں مصروف تھے۔ گرمی کی شدت کے باوجود وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں وہ ایک چھوٹے سے پارک کے قریب سے گزرا تو اچانک اس کی نظر کچھ ہلچل پر پڑی۔ ایک گھنے درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ کراہ رہا تھا۔ اس کا ایک پاؤں زخمی تھا اور جسم گرد سے اٹا ہوا تھا۔ وہ درد سے بار بار اپنی گردن اٹھاتا اور پھر مایوسی سے نیچے گرا دیتا۔ روحان فوراً اس کے قریب گیا، جھک کر بلی کے بچے کو دیکھا۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ نہ کوئی آواز، نہ کوئی چیخ، صرف ایک بے زبان مخلوق کا دکھ۔ روحان نے ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی بڑا ہو جو اسے مدد دے سکے، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اسے یاد آیا کہ کچھ ہی فاصلے پر محلے کا ایک کلینک ہے جہاں محلے کے لوگ چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں۔ اس نے جھجکتے ہوئے بلی کے بچے کو آہستہ سے اٹھایا۔ بلی نے ذرا سا جسم ہلایا، لیکن شاید اب اس میں بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ کلینک کے دروازے پر پہنچ کر روحان نے ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک عمر رسیدہ شخص نے دروازہ کھولا۔ وہ ڈاکٹر شفیق تھے، جنہیں محلے بھر میں سب لوگ جانتے اور مانتے تھے۔ ان کے چہرے پر نرمی اور تجربے کا ملا جلا تاثر تھا۔ جیسے ہی انہوں نے روحان کو زخمی بلی کے بچے کے ساتھ دیکھا، ان کی آنکھوں میں حیرت اور محبت دونوں آ گئیں۔ یہ کہاں سے لائے ہو بیٹا؟ ڈاکٹر شفیق نے جھک کر بچے کو دیکھا۔ راستے میں ملا انکل، بہت تکلیف میں ہے، روحان نے آہستہ سے جواب دیا۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر دروازہ کھولا اور روحان کو اندر بلا لیا۔ انہوں نے میز پر ایک نرم تولیہ بچھایا اور اس پر بلی کے بچے کو رکھ دیا۔ ان کے ہاتھوں میں مہارت تھی۔ چند لمحوں میں وہ زخم کا معائنہ کر چکے تھے اور صفائی کر کے دوا لگا رہے تھے۔ روحان ایک کونے میں خاموشی سے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور تشویش کے آثار تھے۔ یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا، بس چند دن آرام اور دوا کی ضرورت ہے، تم فکر نہ کرو بیٹا، ڈاکٹر نے روحان کی طرف دیکھ کر نرمی سے کہا۔ روحان نے آہستہ سے سر ہلایا، لیکن اس کے چہرے پر سکون نہیں آیا۔ ڈاکٹر نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کچھ اور سوچ رہا ہے۔ ڈاکٹر شفیق نے روحان کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر دل میں افسوس محسوس کیا۔ اس کے چہرے پر وہی معصومیت تھی جو اکثر گھریلو ظلم سہنے والے بچوں کے چہروں پر آ جاتی ہے۔ وہ خاموش، سہما ہوا سا بچہ جو ابھی کسی کو بچا کر آیا تھا، خود کو ہر روز کسی کے ہاتھوں زخمی کرواتا تھا۔ ڈاکٹر نے اپنے کلینک کے چھوٹے سے فریج سے 2 سیب نکالے، کچھ بسکٹ رکھے اور ایک پلیٹ میں چاول ڈال کر کہا، بیٹا بس تھوڑا سا کھا لو، پھر چلے جانا۔ تم نے جو کام کیا ہے اس کے بعد تمہیں بھوکا نہیں جانا چاہیے۔ روحان نے وہ پلیٹ دیکھی اور پھر نظریں جھکا لیں۔ دل تو کر رہا تھا، بہت کر رہا تھا۔ صبح اسکول کے لیے جلدی اٹھا تھا تو ناشتے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ چچی نے تو اس سے بات تک نہیں کی تھی۔ بھوک اب تک اندر ہی اندر چبھن بن چکی تھی، مگر وہ خوف سب پر بھاری تھا۔ چچی کا وہ چہرہ جب وہ دیر سے گھر جاتا تھا یا کچھ پوچھ لیتا تھا، ان کی چیخ، ان کا ہاتھ، وہ سب ذہن میں گھومنے لگا۔ نہیں انکل، مجھے جانا ہے، چچی ناراض ہوں گی، اس نے آہستہ سے کہا جیسے اجازت مانگ رہا ہو۔ ڈاکٹر شفیق نے وہ لفظ سنے جو کئی بار سن چکے تھے، مگر ہر بار دل کو اور چیر جاتے تھے۔ انہوں نے پلیٹ ایک طرف رکھی اور روحان کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، ناراضگی ایک چیز ہے اور مارنا، ڈانٹنا وہ کچھ اور۔ تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، وہ نرمی سے بولے جیسے کسی خوفزدہ پرندے کو سہلا رہے ہوں۔ روحان نے کچھ نہیں کہا، صرف نظریں نیچی کر کے کھڑا رہا۔ ڈاکٹر کے الفاظ جیسے اس کے دل کے اندر تک تو پہنچتے تھے مگر زبان تک نہیں آتے تھے۔ اس کے لیے یہ سب سننا نیا نہیں تھا۔ محلے کے کئی بڑوں نے چچی کو روکا تھا، سمجھایا تھا۔ کئی بار جب اس کے بدن پر چوٹ کے نشان دیکھے گئے تب بھی لوگ بولے تھے، مگر چچی کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، یہ میرا کھاتا ہے، میں پالتی ہوں اسے، تم لوگ کون ہوتے ہو بولنے والے؟ روحان کو سب یاد تھا۔ ایک بار جب اس کے بازو پر نیلا نشان دیکھا گیا تو اس کی ٹیچر نے اس کی چچی کو اسکول بلایا تھا۔ وہاں بھی چچی نے شور مچا دیا تھا، بچوں کو نخرے سکھا رہے ہو، میں نے ہی بچایا ہے اسے، ورنہ سڑک پر ہوتا آج۔ ڈاکٹر شفیق نے کچھ لمحے خاموشی میں گزارے۔ وہ جانتے تھے کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جن پر مرہم نہیں رکھا جا سکتا، وہ صرف وقت کے ساتھ یا کسی معجزے سے ہی بھر سکتے ہیں، اور روحان کا وجود ایسے ہی زخموں کا مجموعہ تھا۔ چلو ایسا کرو، یہ بسکٹ جیب میں رکھ لو، چچی کو پتہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے میز پر رکھے بسکٹ کے پیکٹ اس کی طرف بڑھائے۔ روحان نے آہستہ سے وہ اٹھائے اور سر جھکا کر جیب میں رکھ لیے، کچھ بولے بغیر، جیسے شکر گزار ہو مگر لفظوں کی ہمت نہ ہو۔ اور یہ سیب راستے میں کھا لینا۔ ڈاکٹر نے دوسرا سیب اس کے بستے میں رکھ دیا، بغیر اجازت مانگے۔
रूहान ने पहली बार नज़रें उठाकर डॉक्टर को देखा। आंखों में नमी थी, ज़बान पर खामोशी। उसकी नज़रों में शायद शुक्रगुजारी भी थी और बेबसी भी। डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला और रूहान आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल गया। रास्ते में उसने एक दीवार के साए में बैठकर बिस्किट का एक टुकड़ा निकाला, जल्दी से मुंह में रखा और फ़ौरन ही बस्ता दोबारा बंद कर दिया, यूँ जैसे कोई चोरी कर रहा हो। सेब अभी भी बस्ते में था। वो शायद घर पहुंचकर खाने का सोच रहा था। अगर चची ने बंद ना किया तो उसे अपना घर नहीं एक कैद खाना लगता था। एक खूबसूरत सा मकान, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, मगर हर खिड़की के पीछे छुपा एक खौफ, हर दरवाजे के पीछे एक डर छुपा होता। उसे कभी कमरे नहीं मिले, न खेलने की जगह, न कहने की आज़ादी, सिर्फ एक स्टोर रूम जहाँ दिन रात का फ़र्क भी पता न चलता। वहाँ वो ज़मीन पर सो जाता, पुरानी चीज़ों के बीच। अभी रास्ता बाकी था, मगर दिल पहले ही थक चुका था। घर के दरवाजे से कदम अंदर रखते ही रूहान के जहन में वो आवाज़ें गूंजने लगीं जो वक्त के साथ मान तो पड़ चुकी थी मगर ख़त्म नहीं हुई थीं। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो इंसान के अंदर जिंदा दफन हो जाती हैं, और रूहान के अंदर एक पूरा कब्रिस्तान आबाद था। वो हादसा जिसने उसकी ज़िंदगी को एक लम्हे में बदल कर रख दिया, आज भी उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलता था। वो दिन गर्मियों की एक शाम थी। पूरा ख़ानदान एक करीबी गांव में रिश्तेदार की शादी से वापस आ रहा था। गाड़ी में हंसी, कहकहे, बातें, बच्चों की शरारतें और रूहान की बहन का बार बार गाने गाना। उन सब के दरमियान रूहान अपनी माँ के कंधे पर सर रखे ऊँघ रहा था। उसके अब्बू ड्राइविंग कर रहे थे और पीछे चच्ची और चाचा बच्चों के साथ बैठे थे। शादी की गहमा गहमी और वापसी का थका देने वाला सफ़र। मगर फिर वो लम्हा आया जब सब कुछ एक चीख में बदल गया। एक ज़ोरदार धमाका हुआ, टायर के चरचराने की आवाज़ और गाड़ी का अचानक लड़खड़ा जाना। रूहान को बस इतना याद है कि वो हवा में उछला। उसकी माँ ने आखिरी लम्हे में उसे बाजुओं में छुपाया और फिर अंधेरा छा गया। जब आँख खुली तो न कह कहे थे, न गाने, न आवाज़ें, सिर्फ एम्बुलेंस का सायरन, आसपास लोगों की भाग दौड़ और ज़मीन पर पड़े लाशों की सफ़ेद चादरें। रूहान की आंखें कुछ समझने से कासिर थीं। वो स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ था। चच्ची उसके पास बैठी थी और ख़ुद भी ज़ख्मी हालत में थी। रूहान की माँ, अब्बू, बहन, चाचा और चची के दोनों बच्चे सब जा चुके थे। वो लम्हा उसकी ज़िंदगी का ऐसा मोड़ था जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। हस्पताल में जब उसे मुकम्मल होश आया तो उसके कमरे में सिर्फ चची थी। डॉक्टर बार बार आते, कुछ लिखते और फिर चले जाते। कोई तसल्ली देने वाला नहीं था, कोई चेहरा पहचानने वाला नहीं। रूहान का दिल हर लम्हे माँ को तलाश करता। कभी वो आंख बंद करता और दुआ करता कि ये सब ख्वाब हो, मगर हर बार आंख खुलती तो हकीकत और भी ज़्यादा तल्ख हो जाती। चची अब उसकी वाहिद सरपरस्त थी। शुरू में उन्होंने कुछ दिन खामोशी से गुजारे, शायद उन पर भी गम का बोझ था, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो बदलने लगी। वो जो पहले सिर्फ अपने बच्चों से प्यार करती थी, अब रूहान को एक बोझ समझने लगी। उनके लहजे में सख्ती, रवैये में झुंझुलाहट और आंखों में सर्द महरी आ गई। उनके लिए रूहान एक जिंदा याद बन चुका था, याद उन बच्चों की जो अब नहीं थे। कभी कभार वो रूहान को खाने के बाद बर्तन धोने का कहती। फिर धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, कभी सफाई, कभी कपड़े, कभी बाजार के चक्कर, और इन सब में मार और डांट एक मामूल बन गई थी। रूहान ने कभी सवाल नहीं किया, उसे ये सब कबूल था, क्योंकि उसे लगा वो किसी न किसी तरह उन सब के मरने का जिम्मेदार है। बच गया तो शायद गलती से बच गया, ये एहसास उसके अंदर बैठ चुका था। हादसे के बाद वो बड़ा सा घर जो कभी कहकहों से गूंजता था अब खामोश हो चुका था। एक दिन वो अपनी माँ के कपड़ों की अलमारी खोल बैठा। उसमें से खुशबू आई, वही मानूस खुशबू जो उसे सुकून देती थी। उसने एक दुपट्टा निकाला और गले से लपेटकर ज़मीन पर बैठ गया। देर तक आंखों से आंसू बहते रहे। वो सिर्फ माँ को नहीं, एक दुनिया को खो चुका था। चची ही अब उसकी ज़िंदगी का महवर थी, मगर वो एक ऐसी कड़ी थी जिसमें दर्द, तज़लील और तन्हाई के सिवा कुछ न था। वो न उसे बच्चे की तरह देखती थी, न इंसान की तरह, सिर्फ एक काम करने वाला वजूद, एक खामोश साया जो इस घर में सांस ले रहा था। दरवाज़ा ज़ोर से खुला। रूहान ने अभी दस्तक भी नहीं दी थी कि चची की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। अब आए हैं हुजूर, क्या सरकार हो तुम? उनकी आवाज़ में गुस्से की झलक नहीं, आग भरी हुई थी। रूहान ने फ़ौरन नज़रें झुका लीं, बस्ते की पट्टियाँ मजबूती से पकड़ लीं और अंदर दाखिल हो गया। चची ने उसका बाजू झटके से पकड़ा। कहाँ था इतनी देर? स्कूल ख़त्म हुए 2 घंटे हो गए, अब आ रहा है? वो कुछ कहना चाहता था मगर खामोश रहा। चची ने ज़ोर से एक थप्पड़ मारा। अब बोल भी कुछ, मुंह में ज़बान है या वो भी गिरा आया कहीं? रूहान की आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर वो रोया नहीं।
وہ جانتا تھا کہ آنسو کمزوری سمجھے جاتے ہیں اور چچی کو اس کی کمزوری سے نفرت تھی۔ کھانا چاہیے؟ انہوں نے نفرت سے پوچھا۔ روحان نے دھیمے انداز میں سر ہلایا۔ دل میں امید تھی کہ شاید آج وہ سن لے، شاید ایک دن کا رحم آ جائے، مگر چچی نے کہا مارا۔ کھانا چاہیے؟ کون سا احسان کر دیا ہے تو نے مجھ پر جو کھانا دوں تجھے؟ تو آیا ہے باہر کھیلتا ہوا، جا اسٹور میں جا اور وہیں بیٹھ، آج کچھ نہیں ملے گا۔ روحان نے کچھ نہیں کہا، صرف اپنی سانس روکی اور آہستہ سے قدم اسٹور روم کی طرف بڑھا دیے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں وہ رہتا تھا۔ اس گھر میں کئی کمرے تھے، کشادہ، روشن، صاف ستھرے، لیکن روحان کے لیے صرف یہ ایک جگہ مخصوص تھی، تنگ اندھیری بوسیدہ دیواروں والا اسٹور، جہاں پرانی چیزیں، ٹوٹی کرسیاں، بیکار پنکھے اور گرد آلود کارٹن رکھے تھے۔ کمرے میں ایک کونے میں پرانی دری بچھی ہوئی تھی اور اسی پر روحان سوتا تھا۔ دروازہ باہر سے بند ہو گیا، ایک ٹھک سے، جیسے قید کا اعلان ہوا ہو۔ اندر مکمل خاموشی تھی، رات گہری ہونے لگی تھی، گھر میں اندھیرا چھا چکا تھا۔ باقی کمروں میں روشنی تھی، زندگی تھی، مگر اس کمرے میں صرف سناٹا۔ وہ کونے میں سکڑ کر بیٹھا رہا۔ پرانی الماری کے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا آتی جو اس کے جسم کو کپکپانے پر مجبور کر دیتی۔ اس نے اپنے بستے سے وہ سیب نکالا جو ڈاکٹر انکل نے دیا تھا۔ ہچکچاتے ہوئے اسے دیکھا۔ دل کیا ابھی کھا لے، لیکن پھر کچھ سوچ کر واپس رکھ دیا۔ شاید صبح کے لیے بچا رہا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اگلی صبح کیا ہوگا، چچی کی پھر کوئی سخت بات، کوئی نیا الزام، کوئی نیا کام، اور وہ پھر خاموشی سے سہتا رہے گا۔ روحان کی عمر 11 سال تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ دکھ تھا جو شاید 60 سال کے بوڑھے میں بھی نہ ہو۔ وہ تنہائی، وہ مسلسل بے قدری اور وہ سلوک جو اسے انسان سے کمتر بنا چکا تھا۔ اس نے روحان کے اندر سے بچپن چھین لیا تھا۔ وہ باہر اسکول میں ہنستا ضرور تھا، کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ کھیلتا بھی تھا، مگر دل میں ایک دیوار کھڑی ہو چکی تھی، ایک ایسی دیوار جس کے پیچھے صرف اندھیرا تھا۔ ان سب سوچوں میں وہ کب زمین پر لیٹا، کب آنکھ لگی، اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ بس اتنا یاد رہا کہ اس کے کان میں گھر کی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی اور کمرے کی ایک درار سے آتی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے پر لگ رہی تھی۔ رات اپنی سیاہی کے آخری کناروں تک پھیل چکی تھی۔ اسٹور روم میں اندھیرا گہرا تھا، صرف ایک چھوٹے سے روشن دان سے ہلکی سی چاندنی اندر آ رہی تھی۔ روحان زمین پر لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور جسم بھوک سے نڈھال۔ بستر نام کی کوئی چیز تو تھی ہی نہیں، بس پرانی دری اور ایک بوسیدہ تکیا۔ ہوا میں باسی کپڑوں، پرانی کتابوں اور بیکار سامان کی بساند رچی ہوئی تھی۔ کمرے کی خاموشی ایسی تھی کہ سانس کی آواز بھی صاف سنائی دیتی تھی۔ روحان کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ اس نے اپنے بازوؤں میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا، جیسے خود کو دنیا سے چھپانا چاہتا ہو۔ وہ کچھ بول نہیں رہا تھا، صرف ہلکی سسکیوں میں اپنی تھکن، درد اور بے بسی کا اظہار کر رہا تھا۔ جب آنکھیں بھی تھک گئیں اور سانسیں سست پڑ گئیں، تب اچانک کمرے کی فضا بدلنے لگی۔ ایک نرم سی روشنی کمرے کے ایک کونے میں نمودار ہوئی۔ وہ روشنی کچھ لمحے دھند کی طرح پھیلی، پھر ایک دائرے کی صورت اختیار کر گئی۔ پھر اس دائرے میں ایک وجود ابھرا، ایک حسین نورانی لڑکی جس کی آنکھوں میں چمک تھی، لباس چمکتا ہوا، بال کمر تک بکھرے ہوئے اور قدم زمین سے کچھ انچ اوپر معلق۔ روحان نے پہلے تو آنکھیں ملیں، اسے لگا شاید خواب دیکھ رہا ہے، لیکن وہ منظر خواب نہیں تھا۔ لڑکی آہستہ آہستہ روحان کی طرف بڑھی۔ اس کی موجودگی سے کمرے کی بساند خوشبو میں بدل گئی اور ٹھنڈی ہوا میں عجیب سا سکون بھر گیا۔ وہ روحان کے قریب آئی، جھکی اور نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ روحان چونک کر اٹھ بیٹھا، وہ ڈر گیا، پیچھے ہٹنے لگا، مگر لڑکی کی مسکراہٹ میں ایسی شفقت تھی کہ اس کا خوف دھیرے دھیرے ختم ہونے لگا۔ روحان، اس نے نرمی سے پکارا۔ کون ہو تم؟ روحان کی آواز کپکپا رہی تھی۔ میں انجلینا ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ تم نے آج ایک نیکی کی، ایک جان بچائی۔ میں تمہارے لیے آئی ہوں تاکہ تمہیں اس اندھیرے، اس تکلیف سے نکال سکوں۔ روحان حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی جیسے کسی کہانی کی پری ہو۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی جادوئی کشش تھی۔ روحان کو ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول گیا، بھوک، تھکن، دکھ، چچی، سب کچھ۔ انجلینا نے چٹکی بجائی۔ اچانک کمرے میں روشنی کی ایک لہر دوڑ گئی، دیواریں بدلنے لگیں، فرش چمکنے لگا، پرانا سامان غائب ہو گیا اور چند لمحوں میں وہ بوسیدہ اسٹور روم ایک خوبصورت چھوٹے سے بیڈ روم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ کمرے میں نیا بستر، نرم قالین، رنگ برنگی روشنیاں، کھڑکی سے آتی ہوا اور خوشبو، اور ہر چیز مکمل تھی۔ روحان حیرت سے ارد گرد دیکھتا رہا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر انجلینا نے دوسری چٹکی بجائی۔ اس بار ایک میز نمودار ہوئی
جس پر گرم گرم کھانا رکھا تھا، چاول، سالن، روٹی، میٹھا اور ساتھ میں پانی کا جگ۔ روحان کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اسے بھوک بھی یاد آ گئی، مگر وہ اتنا حیران تھا کہ حرکت بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ چلو کھاؤ، تم نے آج جو کیا ہے وہ بہت قیمتی ہے، انجلینا نے مسکرا کر کہا۔ روحان آہستہ آہستہ میز کی طرف گیا، ہاتھ بڑھا کر روٹی کو چھوا، پھر ایک نوالا توڑ کر کھایا۔ وہ ذائقہ، وہ گرمی، وہ تسلی، شاید برسوں بعد پہلی بار اسے ایسا کھانا ملا تھا جس میں محبت تھی، سکون تھا۔ اس نے کھانا کھاتے کھاتے ایک نظر انجلینا پر ڈالی جو اب بھی مسکرا رہی تھی۔ کھانے کے بعد روحان چپ چاپ بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں اب خوشی کے آنسو تھے۔ انجلینا اس کے قریب آ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ کیا تم پری ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ہاں، انجلینا نے ہاں میں سر ہلایا۔ کیا تم میری دوست بنو گی؟ انجلینا ہنسی۔ میں پہلے ہی تمہاری دوست ہوں روحان، اور اب سے تم اکیلے نہیں ہو۔ روحان کی آنکھیں بھیگ گئیں، اسے لگا جیسے کسی نے پہلی بار اس سے سچ میں پیار کیا ہے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی توقع کے۔ انجلینا کچھ دیر اس کے ساتھ رہی، دونوں نے باتیں کیں۔ روحان نے اسے اپنی بہن کے بارے میں بتایا، ماں کے بارے میں، اور وہ سب دکھ جو اس نے دل میں چھپا کر رکھے تھے۔ انجلینا بس سنتی رہی، کبھی اس کے ہاتھ تھامتی، کبھی اس کے آنسو پونچھتی۔ پھر اچانک اس نے کہا، مجھے اب جانا ہے، مگر یاد رکھنا میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو بس آنکھ بند کر کے مجھے یاد کرنا۔ روحان نے آہستہ سے سر ہلایا۔ انجلینا کی موجودگی نے اس کے اندر ایک روشنی جلا دی تھی۔ جیسے ہی وہ چلی گئی، روحان بستر پر لیٹ گیا۔ کمرہ اب بھی روشن تھا، کھڑکی سے ہوا آ رہی تھی اور اس کا دل پرسکون تھا۔ برسوں بعد پہلی بار اس کی آنکھ نیند میں بند ہوئی تو چہرے پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں خواب اور دل میں امید۔ صبح کی پہلی روشنی کھڑکی سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئی تو روحان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کچھ دیر حیرت سے ارد گرد دیکھتا رہا، نرم بستر، روشن کمرہ، تازہ خوشبو، یہ سب کچھ ایک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ابھی بھی اسی دنیا میں ہے یا کہیں اور۔ وہ اٹھ کر بیٹھا اور ذہن میں رات کے مناظر تازہ ہونے لگے، انجلینا، جادو، کھانا اور وہ سب کچھ جو لمحوں میں بدل گیا تھا۔ تبھی وہی نرم سی روشنی دوبارہ کمرے کے ایک کونے میں اٹھی اور اس کے ساتھ ہی انجلینا نمودار ہوئی۔ وہ ویسی ہی تھی جیسی کل رات، پرسکون اور مسکراتی ہوئی، اور اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ روحان کو دیکھ کر وہ قریب آئی اور نرمی سے بولی، صبح بخیر روحان۔ روحان خوشی سے مسکرایا۔ تم آ گئیں؟ میں نے وعدہ کیا تھا نا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اور آج میں تمہیں ایک بات بتانے آئی ہوں۔ روحان ہمتن گوش ہو گیا، اس کا دل دھڑکنے لگا۔ انجلینا نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر کہا، میں انجلینا ہوں، کوہکاف کی شہزادی۔ تم نے جس زخمی بلی کو بچایا وہ دراصل بلی کا بچہ نہیں تھا، وہ ہمارا شہزادہ تھا، میرے چھوٹے بھائی کا بیٹا۔ وہ جادوئی طاقتوں کی تربیت کے دوران زمین پر آیا، مگر کسی نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کی شکل بدل دی گئی۔ روحان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بلی شہزادہ تھا؟ انجلینا نے اثبات میں سر ہلایا۔ ہاں، اور اگر تم اسے نہ بچاتے تو شاید ہم کبھی اسے تلاش نہ کر پاتے۔ تمہارے اس چھوٹے سے عمل نے ایک جان بچائی اور ہماری سلطنت کو ایک بڑا نقصان ہونے سے روکا۔ روحان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تمہاری ہمت، تمہاری نیکی، یہ سب ہمیں نظر آیا۔ ہم کوہکاف میں سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی لیے میں یہاں آئی ہوں۔ تم نے ہمارے شہزادے کی مدد کی، اب میں تمہاری مدد کروں گی۔ مدد؟ روحان نے آہستہ سے کہا۔ ہاں، انجلینا نے کہا، تم جس دنیا میں رہتے ہو وہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تم پر ظلم ہو رہا ہے، تم تنہا ہو، تمہاری آواز کوئی نہیں سنتا، مگر اب تم تنہا نہیں ہو۔ روحان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ برسوں بعد کسی نے اس کے دل کی بات کہی تھی، کوئی تھا جو دیکھ سکتا تھا کہ وہ کیسا محسوس کرتا ہے۔ وہ لڑکا جو ہمیشہ سناٹا سہتا رہا، آج اس کے سامنے کوئی بیٹھا تھا جو اس کی خاموشی کو سمجھتا تھا۔ میں تمہیں صرف جادوئی تحفے یا کھانے دینے نہیں آئی روحان، میں تمہیں وہ عزت، وہ حفاظت اور وہ پیار دوں گی جس کے تم حقدار ہو۔ تمہاری چچی کو بھی اب وہی ملے گا جو وہ دوسروں کو دیتی آئی ہیں۔ ہر ظلم کا ایک انجام ہوتا ہے، اور اب وقت ہے کہ وہ انجام شروع ہو۔ روحان نے آہستہ سے پوچھا، کیا وہ چلی جائیں گی؟ کیا مجھے کسی اور کے ساتھ جانا ہوگا؟ انجلینا نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، تمہیں کہیں نہیں جانا، میں سب کچھ یہاں ہی بدلوں گی۔ تمہیں اسی گھر میں وہ جگہ دلواؤں گی جو تمہارے ماں باپ چاہتے تھے۔ میں تمہاری چچی کو وہ سبق سکھاؤں گی کہ وہ خود چاہے گی کہ تمہیں بیٹا سمجھے، نہ کہ بوجھ۔
روحان نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کبھی نہیں بدلیں گی؟ انسان بدلتے ہیں روحان، جب ان کے دل کو جھٹکا لگتا ہے یا جب کوئی طاقت ان پر اثر ڈالتی ہے۔ میں وہ طاقت بن کر آئی ہوں، تم بس مجھ پر بھروسہ کرو۔ روحان نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ انجلینا نے ایک چھوٹا سا نیلے رنگ کا پتھر اس کے ہاتھ پر رکھا۔ یہ رکھ لو، جب بھی مجھے بلانا ہو بس اسے ہاتھ میں لے کر میری طرف دل سے پکارنا، میں آ جاؤں گی۔ روحان نے وہ پتھر مضبوطی سے تھام لیا، جیسے یہ صرف ایک چیز نہیں بلکہ ایک امید ہو۔ انجلینا نے ایک آخری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب تم صرف ایک مظلوم بچہ نہیں، ایک دوست ہو کوہ کاف کا، اور ہم اپنے دوستوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ یہ کہہ کر وہ دھند میں تحلیل ہو گئی اور کمرہ پھر سے خاموش ہو گیا، مگر اب وہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس خاموشی میں طاقت تھی، تحفظ تھا، اور اس کے اندر ایک نئی روشنی کا آغاز ہو چکا تھا۔ روحان اپنے کمرے کے نرم بستر پر بیٹھا انجلینا کے دیے ہوئے نیلے پتھر کو ہاتھ میں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک کمرے میں ہلکی سی چمک ابھری اور پھر آہستہ آہستہ وہی مانوس روشنی ایک کونے میں نمودار ہونے لگی۔ روحان کی آنکھوں میں چمک آ گئی، چہرہ مسکرا اٹھا۔ انجلینا واپس آ چکی تھی۔ وہ ہمیشہ اسی نرمی اور وقار سے آتی تھی جیسے ہوا خوشبو کے ساتھ آہستہ سے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ تم آ گئی؟ روحان کی آواز میں وہ خوشی تھی جو برسوں سے کہیں چھپی ہوئی تھی۔ انجلینا مسکرائی۔ میں نے کہا تھا نا جب بلاؤ گے آ جاؤں گی۔ روحان نے تھوڑا جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا تم میری دوست بنو گی؟ انجلینا نے فوراً جواب دیا، میں تو پہلے ہی تمہاری دوست ہوں روحان، لیکن اگر تم کہو تو وعدہ کرتی ہوں کہ ہمیشہ رہوں گی۔ روحان کا چہرہ روشن ہو گیا۔ اس کے چہرے پر وہ چمک ابھری جو صرف کسی سچے اور بے غرض تعلق سے آتی ہے۔ وہ دوستی جس میں نہ لالچ ہو نہ شرط، بس ایک ساتھ ہونا ہو۔ وہ دوستی جو صرف بچوں کو نصیب ہوتی ہے یا پریوں کو۔ انجلینا زمین پر آ بیٹھی، روحان بھی اس کے قریب بیٹھا۔ چلو آج کھیلتے ہیں۔ انجلینا نے چٹکی بجائی۔ لمحے بھر میں کمرے کی دیواریں بدل گئیں۔ اب وہ ایک خوبصورت جادوئی باغ میں تھے، جہاں نیلے آسمان کے نیچے رنگ برنگے پھول، پرندے، تتلیاں اور ہنستے ہوئے جھولے لگے تھے۔ روحان حیرت سے ہر طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں جیسے خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ ابھی کچھ لمحے پہلے ایک اندھیرے کمرے میں قید تھا، اور اب وہ ایک خوابوں کی دنیا میں تھا جہاں سب کچھ خوبصورت، نرم اور خوشگوار تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس نے انجلینا سے پوچھا۔ یہ تمہارے لیے، تمہاری خوشی کے لیے۔ تم نے بہت دکھ دیکھے ہیں نا، اب تمہارا دل بھی ہنسنے کا حق رکھتا ہے۔ انجلینا نے جھولا تھاما اور روحان کو اس کے اوپر بٹھا دیا۔ روحان جھولنے لگا۔ ہوا اس کے بالوں میں کھیل رہی تھی۔ اس کے کہکہے فضا میں گونجنے لگے۔ اس کی ہنسی میں وہ آواز تھی جو برسوں سے دبی ہوئی تھی۔ انجلینا اس کے ساتھ جھولے پر آ بیٹھی، کبھی دوڑتی، کبھی چھپ جاتی، کبھی اچانک سامنے آ کر ہنستی۔ وہ دونوں ایسے کھیل رہے تھے جیسے دنیا کی کوئی فکر، کوئی دکھ، کوئی وقت ان کے بیچ نہ ہو۔ کھیل کے بعد انجلینا نے روحان کو جادوئی تالاب کے کنارے لے جا کر بٹھا دیا۔ پانی شفاف تھا اور اس میں جھلملاتی روشنی تیر رہی تھی۔ انجلینا نے کہا، یہ پانی تمہاری یادوں کو محفوظ کرتا ہے، تم اس میں وہ سب دیکھ سکتے ہو جو تم نے دل میں چھپا رکھا ہے۔ روحان نے تالاب میں جھانکا۔ اسے اپنی ماں کی مسکراہٹ نظر آئی، ابو کی آواز، بہن کا گانا۔ آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر وہ آنسو سکون کے تھے، درد کے نہیں۔ اس نے انجلینا کی طرف دیکھا اور پہلی بار دل سے کہا، شکریہ، تم نے جو کیا وہ کبھی کوئی نہ کر سکا۔ انجلینا نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے دبایا۔ تم نے سب کچھ سہ لیا، تم میں برداشت ہے، محبت ہے، یہی تمہیں خاص بناتا ہے روحان۔ کمرے میں وقت جیسے تھم سا گیا۔ وہ لمحے جو روحان کی زندگی میں کبھی نہیں آئے تھے، اب ایک کے بعد ایک اس کے دامن میں آ رہے تھے۔ وہ کھیل رہا تھا، مسکرا رہا تھا، کسی پر بھروسہ کر رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر خود کو قیمتی محسوس کر رہا تھا۔ رات کے آخری پہر انجلینا جانے لگی۔ اب مجھے جانا ہوگا، لیکن تم جانتے ہو نا، میں ہمیشہ آ سکتی ہوں۔ روحان نے اس بات میں سر ہلایا۔ دوست وعدہ نبھاتے ہیں، اور تم میرے سب سے اچھے دوست ہو۔ یہ کہہ کر وہ روشنی میں بدل کر غائب ہو گئی۔ روحان بستر پر لیٹ گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، دل ہلکا تھا اور آنکھوں میں سکون۔ برسوں بعد تنہائی کا وہ سناٹا اب ٹوٹ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اب اس کی دنیا میں صرف اندھیرے نہیں، ایک دوست کی روشنی بھی ہے، اور یہی روشنی اسے جینے کی، آگے بڑھنے کی وجہ دے رہی تھی۔ صبح کی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہ تھی کہ گھر کے در و دیوار پر چچی کی آواز گونجنے لگی۔ ان کی نیند شاید جلدی خراب ہو گئی تھی، یا کسی چھوٹے بہانے نے غصے کا بہانہ دے دیا تھا۔ وہ کمرے سے نکلی اور بغیر وقت ضائع کیے سیدھا اسٹور روم کی طرف چل پڑیں، جہاں روحان ہمیشہ کی طرح دبک کر سویا ہوا ہوتا تھا۔ ان کے ہاتھ میں جھاڑو تھا اور ماتھے پر وہی سختی،
وہی تلخی جو برسوں سے روحان کا مقدر بن چکی تھی۔ چچی نے دروازہ زور سے کھولا۔ اٹھ، ابھی تک سو رہا ہے؟ نوکر ہے تو، کھانا بھی چاہیے اور آرام بھی۔ وہ جھاڑو اٹھا کر روحان کی طرف بڑھی۔ روحان جاگ چکا تھا مگر وہ خوفزدہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی تھیں، جیسے وہ سب کچھ سہنے کو تیار ہو، جیسے اب کچھ بھی نیا نہیں۔ لیکن آج کا دن مختلف تھا۔ جیسے ہی چچی نے جھاڑو اٹھا کر مارنے کے لیے ہاتھ اوپر کیا، اچانک ان کا جسم رک گیا۔ ایک اندیکھی طاقت نے ان کا ہاتھ ہوا میں تھام لیا۔ وہ ہلکا سا لرزیں جیسے کسی نے بازو کو جکڑ لیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں حیرت، غصے اور خوف کی ملی جلی جھلک آئی۔ کون ہے؟ وہ چیخیں مگر کسی کا جواب نہ آیا۔ اگلے ہی لمحے ان کے قدم ڈگمگائے اور وہ زمین پر دھڑام سے گر گئیں۔ جھاڑو ایک طرف جا پڑا اور چچی نے کمر پکڑ لی۔ ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے، مگر سب سے زیادہ چونکانے والی بات یہ تھی کہ ان پر کسی کا ہاتھ نہیں تھا، کوئی ان کے آس پاس نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ روحان نے کونے سے نظریں اٹھا کر دیکھا اور اسے لگا جیسے فضا میں ہلکی سی چمک لپک رہی ہو، جیسے ہوا میں کوئی موجود ہو لیکن نظر نہ آئے۔ اس کی نگاہوں نے پہچان لیا، یہ انجلینا تھی۔ وہ نظر نہیں آ رہی تھی مگر اس کی طاقت وہاں موجود تھی۔ چچی نے سنبھل کر کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر جیسے ہی اٹھنے لگتی ایک زوردار دھکا لگتا اور وہ پھر زمین پر جا گرتی۔ ان کی زبان سے بد دعائیں نکلنے لگیں۔ کس نے کیا یہ؟ روحان تو نے؟ وہ بوکھلا کر بولی۔ روحان خاموشی سے دیکھتا رہا۔ چچی کے ہاتھ، بازو، یہاں تک کہ ٹانگوں میں بھی عجیب سی کمزوری آ گئی تھی، جیسے کسی نے ان سے طاقت کھینچ لی ہو۔ وہ گھسٹ کر دروازے تک پہنچی اور دیوار کا سہارا لے کر کمرے سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن دروازے کے عین قریب ایک آخری جھٹکا انہیں ایسا لگا کہ وہ سیدھی دہلیز پر جا گریں۔ ان کے چہرے پر اب صرف درد نہیں تھا، حیرت بھی تھی اور ایک ایسی بے بسی جو انہیں شاید زندگی میں پہلی بار محسوس ہوئی تھی۔ برسوں سے جو ہاتھ دوسروں پر اٹھتے تھے، آج وہ خود اپنے وجود کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ کچھ لمحے بعد انجلینا کی آواز روحان کے کانوں میں گونجی، صرف اسی کے لیے، نرمی سے مگر واضح۔ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں روحان، یہ حساب کا وقت ہے۔ جو ظلم سہتے رہے ہو، اب اس کا بوجھ تم پر نہیں، ان پر ہے۔ چچی درد سے کراتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف گئیں۔ پورے دن وہ کچھ بول نہ سکیں، نہ کسی پر چلائیں، نہ کسی چیز کو ہاتھ لگایا۔ وہ اپنے بستر پر پڑی رہیں، بار بار اپنے جسم کو چھو کر دیکھتی رہیں کہ آخر یہ سب ہوا کیسے۔ دوپہر تک چچی کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ ان کے جسم میں شدید درد اور دل میں خوف نے انہیں ہسپتال پہنچا دیا۔ پڑوسیوں نے ایمبولینس بلائی اور چچی کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ جاتے ہوئے وہ بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی، جیسے کسی اندیکھے وجود سے بچنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ روحان کے چہرے پر اس دن خاموشی تھی، لیکن اندر کہیں ایک مضبوطی پیدا ہو چکی تھی۔ آج پہلی بار وہ صرف سہنے والا نہیں تھا، اسے لگا جیسے اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہے، کوئی طاقتور، کوئی جو ظلم کا بدلہ انصاف سے لے رہا ہے۔ رات جب وہ بستر پر لیٹا تو نیلے پتھر کو ہاتھ میں لے کر خاموشی سے مسکرایا۔ اندھیرے میں وہ چمک رہا تھا، جیسے یقین دلا رہا ہو کہ انصاف کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو صرف آغاز ہے۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز جیسے محلے بھر کی فضا میں گونجتی چلی گئی۔ دروازے کے سامنے لوگ جمع تھے، کوئی حیرت سے، کوئی خاموش تجسس سے، اور کچھ اس اطمینان سے کہ شاید برسوں بعد اس گھر کے اندر کچھ بدلنے والا ہے۔ چچی کو اسٹریچر پر لٹایا گیا۔ ان کے چہرے پر درد، بے چینی اور ایک انجانی دہشت چھائی ہوئی تھی۔ وہ بار بار کچھ بڑبڑا رہی تھی مگر ان کی آواز صاف نہ تھی۔ ان کی آنکھیں بار بار گھر کی دہلیز کی طرف اٹھتیں، جیسے وہ کسی ایسی چیز کو دیکھ رہی ہوں جو دوسروں کو دکھائی نہ دے۔ روحان دروازے کے پیچھے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں نہ کوئی خوف تھا، نہ خوشی، صرف ایک گہرا سکون تھا، جیسے کسی نے دل کے اندر بند قید خانے کا دروازہ کھول دیا ہو، جیسے ہوا اب اندر تک پہنچنے لگی ہو، جیسے زندگی نے پہلی بار سانس لینا سکھایا ہو۔ چچی کے جانے کے بعد گھر پر مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ آوازیں جو روزانہ کا معمول تھیں، چچی کی ڈانٹ، برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ، دروازوں کا زور سے بند ہونا، وہ اب مکمل طور پر غائب ہو چکی تھیں۔ پورے گھر میں ایک گہری خاموشی کا راج تھا، مگر یہ خاموشی خوفناک نہیں تھی، یہ پرسکون تھی، جیسے تھکے ہوئے دل کو نیند آ گئی ہو۔ روحان نے دن بھر خود کو گھر کے کونے کونے میں آزاد گھومتے پایا۔ وہ جس گھر میں صرف سٹور روم تک محدود تھا، آج پورا اس کا اپنا لگ رہا تھا۔ وہ ہال میں جا کر بیٹھا، جسے وہ صرف دور سے دیکھتا تھا۔ چھت سے لٹکتا فانوس، دیواروں پر سجی تصویریں، صوفے کی نرم گداز گود، سب کچھ آج اس کے لیے نیا تھا۔ وہ ایک ایک جگہ بیٹھتا، دیکھتا، چھوتا، جیسے برسوں کی قید کے بعد زندگی کو پہلی بار چھو رہا ہو۔ دوپہر کی روشنی جیسے گھر کے اندر چمکنے لگی تھی،
روحان نے کچن میں جا کر کھانے کی چیزیں دیکھیں، وہاں اب کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے روٹی نکال کر سالن گرم کرنے لگا، جیسے وہ سب کچھ سیکھ چکا ہو، یا شاید پہلے ہی جانتا ہو مگر اجازت کا انتظار تھا۔ اس دن کے کھانے میں جو ذائقہ تھا وہ آزادی کا تھا۔ شام ڈھلنے لگی تو وہ باہر صحن میں بیٹھا۔ آسمان نارنجی اور گلابی رنگوں سے سجا ہوا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ روحان نے وہ نیلا پتھر ہاتھ میں لیا اور بند آنکھوں سے انجلینا کو یاد کیا۔ کچھ ہی لمحے بعد وہی روشنی کمرے میں پھیلنے لگی اور انجلینا اس کے سامنے آ گئی۔ تم ٹھیک ہو روحان؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ روحان نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ آج گھر بالکل الگ لگ رہا ہے، جیسے یہ وہی جگہ نہ ہو جہاں میں رہتا تھا۔ انجلینا اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تم نے وہ سناٹا جھیلا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا، اب یہ خاموشی تمہارے لیے امن ہے۔ روحان نے اسے دیکھا۔ کبھی کبھی ڈر لگتا ہے جیسے سب ختم ہو جائے گا اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ انجلینا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جب تک تم میں یہ روشنی ہے سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہو سکتا۔ تم اب وہ بچہ نہیں رہے جو خاموشی سے سب سہتا تھا، تم نے اب اپنے حصے کا سچ پہچان لیا ہے۔ وہ کچھ دیر بیٹھے رہے۔ روحان نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے کوئی سوال وہاں چھوڑ رہا ہو، اور انجلینا نے جواب کے بغیر تسلی دے دی ہو۔ ان دنوں میں انجلینا کبھی کبھی آتی رہی، کبھی وہ ساتھ کھیلتی، کبھی بس چپ چاپ بیٹھی رہتی، کبھی خواب دکھاتی جہاں روحان اپنی ماں سے ملتا یا بہن کے ساتھ جھولا جھولتا۔ وہ پل اگرچہ مختصر ہوتے مگر روحان کے دل کو جینے کا حوصلہ دیتے تھے۔ دن گزرتے گئے، گھر کے در و دیوار روحان کی سانسوں سے مانوس ہونے لگے۔ وہ ہر کمرے میں، ہر چیز میں ایک نیا تعلق محسوس کرتا۔ پہلے جو جگہیں اس پر اجنبی تھیں، اب جیسے وہ خود بولنے لگی تھی، ہم تمہارے ہو چکے ہیں۔ چچی ہسپتال میں تھی مگر روحان کے دل میں اب ان کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی، صرف ایک خالی سا احساس تھا جیسے کوئی باب ختم ہو چکا ہو یا شاید ختم ہونے والا ہو۔ دروازے کی گھنٹی ایک دن خاموش دوپہر میں بجی۔ روحان صحن میں بیٹھا ایک پرانی کتاب کے ورق الٹ پلٹ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھا، قدموں کی رفتار سست اور محتاط۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے ہتھیلی سے کنڈی کھولی۔ سامنے چچی کھڑی تھی مگر وہ چچی نہیں لگ رہی تھی جنہیں وہ جانتا تھا۔ ان کے چہرے پر وہی سختی نہیں تھی، نہ آنکھوں میں وہی تند نگاہ، نہ آواز میں وہی کرخت لہجہ۔ وہ لاغر لگ رہی تھیں، کمزور، جیسے ایک اندرونی جنگ سے لوٹی ہوں۔ روحان نے خاموشی سے دروازہ کھولا اور ایک طرف ہو گیا۔ چچی نے بغیر کچھ کہے اندر قدم رکھا۔ ان کی چال میں جھجک تھی، جیسے گھر کا ہر دروازہ، ہر کمرہ ان کے لیے نیا ہو۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئیں اور روحان ایک فاصلے پر کھڑا رہا، چپ چاپ، بغیر کسی سوال یا سلام کے۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی، وہ خاموشی جو برسوں کی کہانی سمیٹ لیتی ہے۔ کچھ لمحے بعد چچی نے نظریں اٹھا کر روحان کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ کچھ تھا جو پہلے کبھی نہ تھا، شاید ندامت، شاید خالی پن، یا شاید پہلی بار کسی کا دکھ سمجھنے کی کوشش۔ بیٹھ جا روحان، ان کی آواز دھیمی تھی، غیر معمولی طور پر نرم۔ روحان نے چونک کر انہیں دیکھا اور دھیرے سے صوفے کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ چچی نے چند لمحے کچھ سوچا، پھر آہستہ سے بولی، ہسپتال میں بہت وقت ملا سوچنے کا۔ جب جسم ہلنے سے انکار کر دے اور ارد گرد کوئی نہ ہو، تب انسان خود سے ملتا ہے۔ میں نے دیکھا، سوچا اور سمجھا۔ روحان کچھ نہیں بولا مگر اس کی نگاہیں سن رہی تھیں۔ چچی کی آواز میں پہلی بار کوئی بوجھ محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ اعتراف کر رہی ہوں، چاہے لفظوں میں نہ ہو پر لہجے میں ضرور۔ میں نے تمہیں بہت ستایا، بہت کچھ کہا جو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ شاید میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ غصہ، دکھ، تنہائی، میں نے سب تم پر نکالا۔ انہوں نے نظریں جھکا لیں۔ روحان کا دل ایک عجیب سی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ وہ سب کچھ جو وہ برسوں سے سننا چاہتا تھا آج کسی نے کہہ دیا تھا، مگر یہ سن کر وہ مطمئن نہیں ہو رہا تھا، بس ایک گہری سانس لیتا محسوس کر رہا تھا، جیسے اندر کہیں کوئی بند دروازہ آہستہ سے کھل رہا ہو۔ چچی نے اپنی سانس بحال کی۔ ہسپتال میں جب تم ایک بار آئے تھے، مجھے یاد ہے تم دروازے پر کھڑے رہے، کچھ کہا نہیں، بس پانی رکھ کر چلے گئے۔ اس دن پہلی بار مجھے لگا کہ میں نے جسے ہمیشہ بوجھ سمجھا وہی میرا واحد سہارا تھا۔ روحان نے آہستہ سے سر جھکایا۔ ان کی باتیں دل تک پہنچ رہی تھیں مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ کیسا رد عمل دے۔ برسوں کی بے رخی کے بعد ایک لمحے کی نرمی کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ چچی نے ہاتھ بڑھایا اور آہستہ سے روحان کے سر پر رکھا۔ ان کے ہاتھ میں وہ سختی نہیں تھی، وہ بے رحمی نہیں تھی جو پہلے تھی۔ یہ ہاتھ تھکے ہوئے تھے، پشیمان تھے اور شاید کچھ سیکھ چکے تھے۔ اب سب کچھ بدل جائے گا روحان، میں وعدہ کرتی ہوں، تمہیں اب وہ نہیں سہنا پڑے گا جو پہلے سہتے رہے ہو۔ روحان نے پہلی بار ہولے سے ان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی سوال نہیں تھا،
بس حیرت تھی۔ دل کہہ رہا تھا مان لو، پر دماغ اب بھی پرانے زخموں سے محتاط تھا، مگر اندر ایک کرن سی جاگی تھی، جیسے کوئی نیا آغاز ممکن ہے۔ اس رات چچی نے خود کھانا بنایا، روحان کے سامنے پلیٹ رکھی اور خود بھی ساتھ بیٹھی۔ نہ کوئی حکم، نہ کوئی تانا، بس سادہ سا کھانا اور ایک خاموشی جس میں سکون تھا۔ دونوں نے ساتھ کھانا کھایا، پہلی بار بغیر کسی خوف، کسی ڈر کے۔ کمرے میں رات دھیرے دھیرے اترنے لگی۔ چچی نے کہا، اسٹور روم میں مت جا، آج سے تم اپنے ابو کے کمرے میں سو گے، وہ تمہارا ہے جیسے تم ان کے ہو۔ روحان نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کے قدم جیسے زمین سے اٹھ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ ابو کے کمرے کی طرف بڑھا، دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ بستر پر بیٹھ کر اس نے ارد گرد دیکھا۔ دیواریں وہی تھیں، تصویریں بھی، مگر ماحول بدل چکا تھا۔ کمرے میں اب ماں، باپ، بہن اور چچی کی کہانیاں نہیں، اس کی اپنی کہانی شروع ہو رہی تھی۔ نیلے پتھر کو ہاتھ میں لیتے ہوئے روحان نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ آسمان پر ہلکی سی روشنی جھلک رہی تھی، جیسے انجلینا مسکرا رہی ہو، دور کہیں چھپی ہوئی مگر موجود۔ اس رات روحان کی نیند ہلکی نہیں، گہری تھی، وہ نیند جو امن دیتی ہے اور خواب دکھاتی ہے، نئے، روشن اور اپنے۔ گھر کی فضا پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ اب وہ صبح چچی کے آواز دینے پر اٹھتا، مگر ان کی آواز میں غصہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک ماں جیسا نرم اصرار ہوتا۔ روحان بیٹا، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا، آ جاؤ۔ اور وہ جو کبھی اسٹور روم میں بند رہنے والا بچہ تھا، اب ان کے ساتھ ایک ہی میز پر بیٹھ کر کھاتا، وہی روٹی، وہی سالن، مگر ذائقہ بدل چکا تھا۔ چچی اسے اسکول کے لیے تیار ہونے میں مدد کرتی، کبھی اس کا بستہ ٹھیک کرتی، کبھی قمیص کے بٹن درست کرتی، اور کبھی یوں ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھتی، جیسے برسوں سے محرومی کا مداوع اب کسی اور کے لمس سے ممکن ہو رہا ہو۔ روحان کا دل اب ہلکا ہونے لگا تھا۔ وہ خود سے سوال کرتا تھا کہ کیا یہ سب سچ ہے یا بس ایک خوبصورت خواب؟ مگر وقت کے ساتھ یہ خواب ایک حقیقت بنتا جا رہا تھا۔ اب چچی اسے صرف حکم دینے والی عورت نہیں تھی، وہ خود بھی تنہا ہو چکی تھی۔ ہسپتال کے دنوں میں جب کوئی ان کے پاس نہ آیا، جب اپنے بچے، شوہر اور باقی خاندان کے نہ ہونے کا وزن ان پر مکمل طور پر اترا، تب انہیں احساس ہوا کہ ان کے پاس صرف ایک ہی رشتہ بچا ہے، روحان۔ وہ بچہ جسے انہوں نے برسوں تک بوجھ سمجھا، وہی اب ان کی زندگی کا سہارا بننے لگا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب روحان اسکول سے آیا تو چچی صحن میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے روحان کو دیکھ کر اپنے پاس بلایا۔ روحان نے بیگ ایک طرف رکھا اور آہستہ سے ان کے قریب بیٹھ گیا۔ تمہیں پتہ ہے، تمہاری مسکراہٹ بالکل تمہاری ماں جیسی ہے۔ چچی کی آنکھیں نمی سے بھر گئیں۔ روحان نے چونک کر انہیں دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب چچی نے اس کی ماں کا ذکر اس نرمی سے کیا تھا۔ وہ بہت صابر تھی، بہت خاموش، اور تم بھی ویسے ہی ہو، سب سہ کر بھی شکایت نہ کرنے والے۔ روحان نے نظریں جھکا لی، دل میں کچھ ہلچل ہوئی مگر آنکھوں میں امن تھا۔ میں جانتی ہوں میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، تم چاہو تو مجھے معاف نہ کرو، مگر مجھے اب تم سے صرف ایک رشتہ چاہیے، جیسے ماں بیٹے کا ہوتا ہے۔ روحان نے کچھ نہیں کہا، اس نے صرف چچی کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس لمس میں کوئی سوال نہ تھا، کوئی شکوہ نہیں، صرف ایک خاموش ہاں تھی۔ ان دنوں میں چچی روحان کے لیے وہ سب بننے کی کوشش کرنے لگیں جو وہ برسوں سے کھو چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اسکول کے فنکشن میں گئیں، اس کی اسائنمنٹ میں اس کی مدد کی، اور جب وہ بیمار ہوا تو ساری رات اس کے سرہانے بیٹھی، ماتھے پر پٹیاں رکھتی رہیں۔ روحان کے دل میں بھی ان کے لیے احساس بدلنے لگا تھا۔ وہ ماں کی کمی کو تو شاید کوئی اور نہیں بھر سکتا تھا، مگر چچی کی نرمی نے اس خلا کو کم ضرور کر دیا تھا۔ اب وہ رات کو سونے سے پہلے ان کے کمرے میں جا کر انہیں شب بخیر کہتا، اور چچی اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر دعا دیتی، اللہ تمہیں سلامت رکھے بیٹا۔ گھر کی دیواریں وہی پرانی، مگر ان پر اب خوشبو بسی ہوئی تھی، وہی صوفہ، وہی کھڑکیاں، لیکن فضا میں پیار گھل چکا تھا۔ روحان کے ابو کا کمرہ جو اب اس کا تھا، مکمل طور پر اس کی پہچان بن چکا تھا۔ چچی نے اس کے لیے نئی چادریں، کتابوں کی ریک اور ایک چھوٹا سا ٹیبل لیمپ بھی لا کر رکھا تھا۔ ایک شام جب بارش ہو رہی تھی، چچی اور روحان برآمدے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ چچی نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، کاش تمہارے ابو آج زندہ ہوتے، وہ تمہیں یوں دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ روحان نے ان کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا، شاید وہ ہمیں دیکھ رہے ہوں۔ چچی نے ہولے سے مسکرا کر سر ہلایا، ہاں، اور شاید وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں۔ اس لمحے میں جو خاموشی تھی وہ سب کچھ کہہ گئی، نہ کوئی شکایت باقی رہی، نہ کوئی فاصلہ۔ روحان نے نیلے پتھر کو دیکھا جو اس کے تکیے کے قریب رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انجلینا کی دی ہوئی روشنی ابھی بھی اس کے ساتھ ہے۔ شاید وہ ان لمحوں کو دور سے دیکھ رہی ہو، مسکرا رہی ہو کہ اس کی کہانی نے وہ رخ لے لیا جس کا وہ وعدہ کر چکی تھی۔ یہ گھر اب صرف اینٹوں کا ڈھانچہ نہیں رہا تھا، اب یہ ایک مکمل کہانی تھا، جہاں دکھ بھی تھے، سچ بھی،
اور آخر میں محبت۔ دن بدل چکے تھے، وہی گھر، وہی گلی، وہی راستے، لیکن اب روحان کی آنکھوں میں ایک روشنی تھی، چہرے پر ایک سکون اور دل میں وہ اطمینان جو پہلے کبھی محسوس نہ ہوا تھا۔ صبح کی دھوپ اب صرف گرمی نہیں دیتی تھی، وہ روشنی بھی دیتی تھی۔ شام کی ہوا میں وہی پرانی خوشبو تھی، مگر اب اس میں تلخی نہیں تھی، صرف یادیں تھیں، نرم، دھیمی اور اپنی سی۔ روحان روز اسکول جاتا، خوشی سے تیار ہوتا، چچی ہاتھ میں لنچ تھما کر دروازے تک چھوڑتی اور دعا دیتی، اللہ تمہیں کامیاب کرے میرے بچے۔ یہ الفاظ روحان کے دل میں ایسے بیٹھتے جیسے کوئی پرانا خواب پورا ہو رہا ہو۔ وہ اسکول میں اب خاموش نہیں رہتا تھا، ہنستا، کھیلتا، دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ پر یقین کرنے لگا تھا۔ گھر واپسی پر چچی انتظار کر رہی ہوتی، اکثر دروازے پر کھڑی، کبھی کھڑکی سے جھانک رہی ہوتی۔ ان کے چہرے پر ایک ماں جیسی بے چینی ہوتی، جیسے وہ واقعی اپنے بچے کی راہ دیکھ رہی ہوں۔ روحان جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا، چچی کا چہرہ کھل اٹھتا۔ ان کا پیار اب الفاظ سے زیادہ عمل میں دکھائی دیتا تھا۔ وہ اس کے لیے نئے کپڑے خریدتیں، اس کے پسندیدہ کھانے بناتیں اور رات کو اس کے سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے کمبل اڑاتیں۔ زندگی کی یہ نئی ترتیب روحان کے لیے حیران کن تھی، مگر وہ اسے قبول کر رہا تھا، سمیٹ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ہر چیز ہمیشہ نہیں رہتی، مگر جو وقت مل رہا ہے وہی قیمتی ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ اب وہ تنہا نہیں تھا۔ ان دنوں انجلینا بھی کبھی کبھار آتی، نہ روز نہ باقاعدگی سے، مگر جب بھی آتی فضا میں خوشبو پھیل جاتی۔ وہ کمرے کے کونے میں ہلکی روشنی کے ساتھ نمودار ہوتی، وہی مسکراہٹ، وہی آنکھیں جن میں روشنی نہیں بلکہ امید جھلکتی تھی۔ کیسا ہے میرا دوست؟ وہ ہمیشہ یہی پوچھتی۔ روحان مسکرا کر جواب دیتا، اب اچھا ہوں، بہت اچھا۔ انجلینا اس کے ساتھ بیٹھتی، دونوں باتیں کرتے، کبھی پرانی یادیں، کبھی نئے خواب۔ وہ کبھی روحان کو کوکاف کی باتیں سناتی، کبھی اس شہزادے کا ذکر کرتی جسے روحان نے بچایا تھا اور جس کی جان بچا کر اس نے نہ صرف ایک جادوئی دنیا کا توازن محفوظ رکھا بلکہ اپنی زندگی کا رخ بھی موڑ لیا۔ تم جانتے ہو روحان، تمہاری نیکی نے کئی زندگیاں بدل دیں، انجلینا نے ایک دن کہا۔ روحان نے حیرت سے دیکھا۔ میں نے تو بس ایک زخمی بلی کو اٹھایا تھا۔ انجلینا ہنسی۔ نیکی کا پیمانہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، دل کی نیت سے ناپا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں درد تھا اور وہی درد سب کچھ بدل گیا۔ یہ بات روحان کے دل میں جا بسی۔ وہ سمجھنے لگا تھا کہ اصل طاقت دل کی ہوتی ہے۔ وہی دل جو زخمی تھا، وہی اب شفا کا ذریعہ بن رہا تھا۔ چچی بھی انجلینا کا ذکر کبھی نہیں کرتی تھی، مگر روحان محسوس کرتا تھا کہ جیسے وہ بھی جان چکی ہیں کہ کوئی ہے جو اس کے ساتھ ہے، جو اسے تنہا نہیں ہونے دیتا۔ ان کے رویے میں جو نرمی آئی تھی، اس کے پیچھے بھی شاید وہی اندیکھی طاقت تھی جو سب کچھ دیکھ رہی تھی، سنبھال رہی تھی۔ ایک دن چچی نے روحان کے لیے ایک چھوٹا سا کیک بنایا۔ آج تمہاری نئی زندگی کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے، انہوں نے کہا۔ روحان نے حیرت سے دیکھا۔ کون سی نئی زندگی؟ چچی نے نرمی سے جواب دیا، جس دن تمہاری آنکھوں سے ڈر ختم ہوا تھا اور مسکراہٹ واپس آئی تھی، وہی تمہاری نئی زندگی کا پہلا دن تھا۔ روحان خاموش ہو گیا، دل میں ایک عجیب سی نمی اتری، وہ نمی جو خوشی سے نکلتی ہے۔ اس نے چچی کے گلے لگ کر کہا، شکریہ اماں۔ یہ لفظ پہلی بار زبان سے نکلا تھا اور چچی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ برسوں بعد اس ایک لفظ نے ان کے دل کی ساری تنہائی کو بھر دیا تھا۔ رات کو روحان کھڑکی کے پاس بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نیلے پتھر کو ہاتھ میں لیے وہ آہستہ سے مسکرایا، شکریہ انجلینا، اور آسمان پر ایک روشنی جھلک کر غائب ہو گئی، جیسے وہ جواب میں مسکرا کر کہہ رہی ہو، ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اب روحان کی دنیا مکمل تھی، نہ پرانی چیخیں نہ سرد اندھیرے۔ اس کی زندگی میں اب سکون تھا، پیار تھا اور وہ رشتے تھے جو لفظوں سے نہیں دل سے جڑے تھے۔ نئی زندگی میں وہ تنہا نہیں تھا، وہ محفوظ تھا اور وہ خوش تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ جانتا تھا کہ محبت چاہے دیر سے ملے، اگر سچی ہو تو ہر زخم کو بھر سکتی ہے، ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتی ہے۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔